وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ گھسیٹ کر اپنی طرف لے آتا ہے، جن کی طرف رب کائنات متوجہ ہوتی ہیں، جن کے اوپر اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، جن پر اللہ اپنی کرم نوازیوں کے دروازے کھولتا ہے، جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ اسی ویڈیو میں ان خوش نصیب لوگوں کا میں ذکر کروں گا۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ میری زندگی پاکیزہ ہو جائے، میری زندگی مطہر ہو جائے، میری زندگی کے اندر بہاریں آئیں، رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں، اللہ کی کرم نوازیوں ہوں اور اللہ کی نظر رحمت ہو، اللہ کا قرب مجھے نصیب ہو، تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، پھر اس کی برکات، اس کے کرشمے آپ نے دیکھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آخر وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ گھسیٹ کر اپنی طرف لے آتا ہے؟ اللہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ ان پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولتا ہے، اللہ ان پر اپنی کرم نوازیاں کرتا ہے، اللہ ان پر اپنا فضل فرماتا ہے، پھر اس قدر فضل فرماتا ہے بارش کے قطروں سے بھی بڑھ کر اللہ اس بندے پر، اس خوش نصیب لوگوں پر اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں اسی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو لوگ نفس امارہ کو مار دیتی ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتی ہیں، اپنے نفس کو قابو کر لیتی ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کر دیتی ہیں، اللہ کی طرف 24 گھنٹے متوجہ ہوتی ہیں، اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو اس کو شکر ادا کرتی ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی فاقہ یا آزمائش یا امتحان ملے تو اس پر صبر کرتی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر بھی میری طرف سے آتا ہے، اجر بھی میری طرف سے آتا ہے۔ آج اس دور کے اندر لوگ ان مقام سے دور کیوں ہیں؟ اس فضیلت سے، اس عظمت سے، اس مقام سے، اس مرتبے سے دور کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو ترک نہیں کر رہا۔ انسان ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 24 گھنٹے متوجہ ہے، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ انسان کو نفس کیا کہتا ہے، انسان کے دل و دماغ میں یہ گمان کیسا چلتا ہے، انسان کی سوچ ایک سیکنڈ کے اندر کتنی سینکڑوں کی تعداد میں وہ چل جاتی ہے، کئی وسوسے اس کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نفس کنٹرول سے باہر ہے۔ لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا دو جہاں سرور کائنات کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو گھسیٹ کر اپنے طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اولیاء کاملین کے یہی تو مزاج تھا، اپنے نفس کو وہ کنٹرول کرتے تو اولیاء بن جاتے، اپنے نفس کو وہ مار دیتے تو اولیاء کاملین بن جاتے، پھر ان کے اوپر کرامات کا ظہور ہو جاتا، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا۔ اس وقت اس طرح ان کے اوپر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ان کو کہ وہ رات دن شب و روز اپنے رب کی یاد کے اندر گزارتے، نہ بھوک کو دیکھتے، نہ فاقے کو دیکھتے، نہ اپنی صحت کو دیکھتے، نہ اپنے معاملات کو دیکھتے، نہ اپنے ذریعہ معاش کو دیکھتے۔ اللہ کے نیک بندو، اگر تم واقعی چاہتے ہو، اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ اللہ مجھے گھسیٹ کر اپنے طرف لے آئے، میں وقت کا ولی بنوں، وقت کا متقی بنوں، وقت کا پرہیزگار بنوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا مرتبے بلند ہوں،
اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا مقام بلند ہو، اس دنیا میں بھی سرخرو رہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، تو اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کر دے۔ نفس کیا کہتا ہے؟ تیرے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ انسان نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے۔ اگر اس انسان کو جس وقت وہ اپنے نفس کی مان رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کی جال کے اندر وہ پھنس چکا ہوتا ہے، اگر اس وقت وہ کنویں کے اندر بھی اگر اس کو چھلانگ لگانی پڑے تو وہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا جب اس طرح کا گمان، اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو فی الفور کہہ دیں جو میرے رب کو منظور ہے وہی ہوگا۔ گاڑی دینے پر بھی وہ قادر ہے، بنگلے دینے پر بھی وہ قادر ہے، وہ ہر قسم کی نعمت دینے پر وہ قادر ہے۔ اگر وہ مجھے نعمت دینے پر قادر ہے تو وہ اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اگر وہ مجھے نعمت دینے پر قادر ہے لیکن مجھے نہیں دینا چاہتا، آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے، پھر بھی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو اس لیے بابے بلے شاہ علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ چل بلیا اتھے چلیے جتھے ہن سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننے۔ سانو معاشرے کے اندر ہمیں دکھلاوے کی ضرورت نہیں۔ لوگ مجھے کہیں کہ علامہ صاحب بڑے قد والے ہیں، علامہ صاحب کے پاس مال و دولت ہے، گاڑیاں بنگلے ہیں اور نوکر چاکر ہیں، یہ چیز انسان نفس کے جال میں جب پھنستا ہے تو انسان طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب نفس کی مانتا ہے تو پھر انسان حلال و حرام کی پہچان ختم کر لیتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک ہی وسوسہ ہوتا ہے، شب و روز یہی چیزیں ہوتی ہیں، کسی طریقے سے مال آنا چاہیے، کسی طریقے سے یہ مجھے میرا وسوسہ جو ہے، میرا جو نفس کی خواہش ہے یہ پوری ہونی چاہیے۔ وہ چوری کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، ڈاکہ ڈالنے پر آمادہ ہو جائے گا، کسی کی جیب کاٹنے پر آمادہ ہو جائے گا، دو نمبری کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، حلال و حرام کی پہچان ختم کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں میرا نفس کنٹرول ہو جائے، میں اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کروں، تو کثرت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، سجدے لمبے لمبے سجدے کیا کریں، اور اتنا لمبے لمبے سجدے کیا کریں کہ کم از کم 5 منٹ یا 2 یا 3 منٹ کا سجدہ ہو۔ پھر سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے نہ کہا کریں، سبحان ربی الاعلیٰ دل سے کیا کریں۔ جب یہ کیفیات آپ کی پیدا ہو جائے گی، آپ کا نفس کنٹرول میں آ جائے گا۔ دوسرا، کثرت کے ساتھ بیٹھ کے ذکر اللہ کیا کریں، اللہ ہو، زبان سے نہیں دل سے کیا کریں، یہ کیفیات آپ کی چینج ہو جائے گی۔ ان النفس لامارہ، اپنے نفس آپ کا کنٹرول میں آ جائے گا۔ نفس امارہ جب کنٹرول میں آ جائے گا، آپ وقت کے ولی بن سکتی ہیں۔ آپ کو اللہ گھسیٹ کر اپنی طرف متوجہ کرے گا، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کی برسات کرے گا، اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا، اللہ آپ پر اپنی کرم نوازیوں کے دروازے کھولے گا، اللہ آپ پر نظر رحمت فرمائے گا۔ جب یہ کنڈیشن بن جائے گی، دنیا میں بھی سرخرو ہیں، آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔